ہم اپنے بچوں کے جو ہمیں سب سے پیارے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے ملٹیپل نیمز دیتے ہیں ان کو. بچوں کے نک نیمز ہوتے ہیں, گڈو, پالو, ببلو, ٹونو, سب نام ہوتے ہیں ان کے, کیونکہ ہم اسے محبت کرتے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بھی اتنے سارے نام ہیں. ہم نے کبھی پڑھا ان کے ناموں کے بارے میں؟ کبھی ہم نے ان کے ناموں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کے ناموں کی امپلیمنٹیشن میری زندگی میں کیسے ہے؟ جب میں گناہ کرتا ہوں تو وہ غفار کتنا ہے, جب میں مشکل میں ہوتا ہوں تو وہ الودود کتنا ہے, الوہاب کتنا ہے, جب میں دعا کرتا ہوں تو وہ السمیع کتنا ہے, القدیر کتنا ہے. تو ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے. اگر کوئی شخص کسی انسان سے اس کی بیوٹی کی وجہ سے پیار کرتا ہے اور اس کی محبت میں شکار ہے, تو وہ جان لے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, کہ اللہ تعالیٰ سب سے خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی شخص سے اس کی ڈومینین اور پاور کی وجہ سے اسے محبت کرتا ہے اور اسے امپریسڈ ہے, تو وہ جان لے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کہ بے شک آسمان اور زمین کی بادشاہت ایک رب العالمین کے پاس ہی ہے, ہر چیز اسی کی ہے. اگر کوئی شخص کسی کی عزت کرتا ہے, کسی سے پیار کرتا ہے اس کی عزت اور مقام مرتبے کی وجہ سے, تو وہ جان لے کہ تمام عزتیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, کہ تمام عزتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. اگر کوئی شخص کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ بہت رحیم ہے, وہ بہت انسانوں سے محبت کرتا ہے اور وہ ہر کسی کو نوازتا ہے اور بانٹتا ہے, تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, ارحم الراحمین, تمام رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے. اگر کوئی شخص کسی شخص سے محبت کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غنی ہے, بہت مال خرچ کرتا ہے, لوگوں پہ دن رات پیسے بہاتا ہے, تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن رات انسانوں پہ اور جنات پہ خرچ کر رہے ہیں اور ہر مخلوق پہ خرچ کر رہے ہیں. ہر کوالٹی کا پینیکل اور پیک اور نروانا اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. ہر صفت اللہ کی ذات میں کمال پہ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھنے میں کیسے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب معراج کے موقع پہ گئے تھے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا یا عائشہ نور فکیف ارا, عائشہ وہاں تو نور ہی نور تھا, اٹ واز آل لائٹ, میں کیسے دیکھ سکتا؟ جیسے ہم شدید اندھیرے میں ہونا تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, پچ ڈارکنیس میں, اسی طرح جب پچ لائٹ ہو نا اور بہت زیادہ لائٹ ہو تبھی کوئی انسان کی آنکھیں جو ہے نا کچھ دیکھ نہیں پاتی. تو اٹس آل نور, لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار, آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس چادر کو ریموو کر دیں تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے اس دنیا میں. صحیح حدیث میں آتا ہے دس از ہاؤ بیوٹیفل ہی از. اتنی بیوٹی کہ ہماری یہ جو نیکڈ آئی ہے انسان کی اس کو دیکھ نہیں سکتے. اور جنت میں جو سب سے بڑا انعام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. یہ جو ہے نا ولدینا مزید, یہ کیا ہے کہ ہم ان کو اپنے چہرے کا دیدار کریں گے. اور جب اللہ رب العالمین جل جلال الملک اپنے چہرے کا دیدار کریں گے تو پھر انسانوں کو جنت بھی بھول جائے گی کہ ہم جنت میں ہیں. اور پھر مجھے یہ واقعہ یاد آیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور قرآن میں آیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کلام کو, تمہارے ڈائلاگ کو سن رہے تھے. ان اللہ سمیع البصیر. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک عورت آئی, اللہ کے نبی سے کچھ بحث کرنے لگی اور ان کو لڑ جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں, اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بیچ میں فاصلہ تھا, ان دونوں اور میرے بیچ میں وہ کچھ فیٹ کا تھا اور صرف بیچ میں ایک پردہ تھا, کیونکہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں ابھی وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اور سامنے ممبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. کہتی میں نے سننا چاہا لیکن میں اس کو نہیں سن سکی. اور اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے اوپر, عرش کے اوپر سے اس عورت کی آواز کو سنا اور قرآن میں جبریل کو بھیج کے نازل کر دیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, اللہ اکبر. تو کہتی ہے کہ میں I was amazed at how Allah subhanahu wa ta'ala can listen to things. اور کہتی ہیں تبارک الذی وسع سمعہ الاصوات, پاک ہے وہ ذات, praise be to Allah whose hearing encompasses all voices, جس کی سماعت ایسی سماعت ہے جو کہ ہر چیز کو سن سکتی ہے ایٹ اے ٹائم. تو یہ ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم اونچا بولو یا آہستہ بولو, اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز کو جانتا ہے. تو ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے, بہت بڑے ہیں. لیکن ایک کوسچن سے میں آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ سے, وہ یہ ہے کہ ہاؤ گریٹ از اللہ ان یور ہارٹ. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کتنا بڑا ہے, ہمارے دلوں میں کتنی ویلیو ہے اس ذات کی, یہ اصل کوسچن ہے. وہ تو بہت عظیم ہے لیکن ہمارے دلوں میں کتنا عظیم ہے. اور اگر ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کتنا عظیم ہے تو وہ یہ دیکھیے
کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے نا وہ جانے کے, بہت سے لوگ کوشچن نہیں پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا, میں کیسے جانوں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں کیسے پہچانوں اس چیز کو. تو اللہ کے امین نے ہمیں سولوشن دے دیا اس کا, اور فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جاننے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کیا قدر و قیمت ہے, تو وہ جان لے کہ اس کے دل میں اللہ کی احکامات کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو حقیقت سمجھ رہا ہے اور ان کو ویلیو نہیں دے رہا, دیٹ مینس اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن اگر ایک انسان اپنے دل میں اس کو ویلیو دیتا ہے, اس کے بتائے ہوئے پرنسپلس پہ عمل کرتا ہے, اور اس کو اس کی بات کو مانتا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے, دس مینس کہ یس اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. کمنگ ٹو دا تھرڈ پوائنٹ ویری کوئکلی, وچ از دعا. دعا کریں, اینڈ دس از مائی فیوریٹ, دس از مائی فیوریٹ. میں جب بھی ڈسٹینس فیل کر رہا ہوں نا, یا جب بھی تھوڑا سا ایک جو وہ کنیکشن ہوتا ہے, وہ جو ایک لاسٹ کنیکشن سا فیل ہو رہا ہوتا ہے, دس از وٹ آئی پریکٹس اینڈ دس ورکس فار می. ہو سکتا ہے شاید پہلا پوائنٹ کسی کے لیے ہو, دوسرا پوائنٹ کسی کے لیے ہو, تیسرا پوائنٹ کسی کے لیے ہو, لیکن یہ ہے نا, یہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آپ بھی اس کو آزمائیے گا. دس از این الٹیمیٹ کنیکشن ود اللہ سبحانہ وتعالی, دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے, دعا ہی تو عبادت ہے. اینڈ the basis of every prayer, every عبادہ is دعا. آپ حج دیکھ لیں, آپ زکوٰۃ خیر مالی عبادت ہے, آپ نماز دیکھ لیں, نماز میں ہم کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی, تعریفیں بیان کرنے کے بعد کیا کہا, اہدنا الصراط المستقیم. جو ساری تعریفوں کی وجہ تھی وہ یہ تھی, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے ہدایت دے, مجھے سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. دس از دعا. آپ باقی تہجد کو دیکھ لیں, آپ دعا اٹ سیلف اس کی دیکھ لیں, آپ حج میں دیکھ لیں, حج میں کنسسٹنٹ دعا انسان مانگ رہا ہوتا ہے. And the best dua on the day of Arafah is لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. This is دعا, this is دعا, and this is the best دعا جو کہ اللہ کے امین اور تمام انبیاء نے عرفہ کے دن مانگی. And حج is عرفہ, اللہ کے امین فرمایا الحج عرفہ, حج is عرفہ, اور عرفہ کی جو پینیکل کیا ہے, دعا کرنا. تو دعا کو نا اپنی زندگی میں شامل کریں. یقین جانیں آپ کا لاسٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے صرف آدھے گھنٹے کی دوری پہ ہے. آدھا گھنٹہ چھت پہ چلے جائیں, آدھا گھنٹہ اکیلے ہو جائیں, اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, مصلی پہ بیٹھ جائیں اور ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں, جتنی آتی ہے کثرت سے بیان کریں, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں, اور پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا اعلان کریں, یا اللہ میں کتنا گناہ گار ہوں, یا اللہ تیری مجھ پہ اتنی نعمتیں ہیں, کرم ہے کہ میں گھن نہیں سکتا, میں ایکنالج کرتا ہوں یا اللہ, اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا کہ میں تیرا اچھا انسان بنوں, لیکن میں نے کیا کیا کہ میں گناہوں میں پڑ گیا, میں نے ظلم کیا اپنے نفس پہ. فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, تو مجھے معاف کر دے, بے شک تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہی نہیں ہے. ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی, بے شک میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمتیں مجھ پہ ہیں, اور میں اقرار کرتا ہوں بہت میں گناہ گار ہوں. ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یہ ہمیں ہر تشہد میں دعا مانگنی چاہیے. ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اللہ کے مین نے ایڈوائز کی تھی کہ ابو بکر یہ دعا مانگو, ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یا اللہ میں نے اپنے نفس سے ظلم کیا اور بہت زیادہ ظلم کیا ہے, ولا یغفر الذنوب الا انت, اور آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا ہے کوئی نہیں.